پاکستان کی سرزمین پہ ایک شخص پیدا ہوا جس کا نام تھا حافظ محمد گوندلوی رحمۃ اللہ علیہ. اور آپ جانتے ہوں گے کہ ارض پاکستان میں ایسا بہادر خطیب کوئی نہیں پیدا ہوا جس کو علامہ احسان الہی ظہیر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ. یہ ان کے سسر ہے. وہ شخص اللہ تعالیٰ کی نشانی تھی، وہ ڈرتے اخبار نہیں پڑھتے تھے، ان کو اخبار بھی یاد ہو جاتی تھی. اتنا حافظہ ارض پاکستان میں آج تک کسی نے نہیں سنا. اور آپ حیران ہوں گے کہ جب وہ مدینہ یونیورسٹی میں گئے علم سیکھنے کے لیے تو وہاں پڑھانے لگ گئے اور مسجد نبوی میں وہ لیکچر ڈلیور کیا کرتے تھے. عرب بھی حیران تھے کہ یہ شخص کہاں سے آ گیا ہے. تو وہ اللہ تعالیٰ کے ایسی نشانی تھے کہ جب بیمار ہو گئے تو تب ڈاکٹرز نے کہا کہ آپ قرآن تھوڑا پڑھا کریں. تو ساتھی جو اس وقت زندہ ہیں گجرانوالہ میں، وہ بتا رہے تھے اس دن، پروفیسر ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے، کہ میں نے کہا کہ آپ چلو ڈاکٹرز کی بات مان لیں. کہتے ہیں ڈاکٹرز کو کیا پتا ہے، میری کو منزل ہے، میں گنتی کے 10 پارے تو پڑھ سکتا ہوں بیماری کی وجہ سے، اور تو مجھ سے پڑھا ہی نہیں جاتا. یعنی ایک دن میں 10 پارے بیماری کی حالت میں ان کی منزل تھی اور آرام سے وہ قرآن ختم کر لیتے تھے. اور دور کی بات نہیں، مجھے تو یاد ہے کہ جب ہم مدینہ یونیورسٹی پڑھتے تھے ہمارا ایک ساتھی جبیل سے آیا کرتا تھا، گاڑی بھی ڈرائیو کرتا، مکہ پہنچتا عمرہ کرتا، آتے وقت 15 پارے پڑھتا اور گھر جاتے وقت بھی 15 پارے پڑھتا اور قرآن مکمل ہو جاتا. تو جب ان سے پوچھا گیا کہ یہ تو ہے کہ 3 دن سے کم کو سمجھتا نہیں، کہا تو اللہ کے رسول نے سچ فرمایا، جو سمجھتا ہے وہ تو پڑھ سکتا ہے نا، جو نہیں سمجھتا وہ 3 دن میں ختم کر لے. اور الف لام میم ان کلمات کا ترجمہ دنیا میں کسی کو نہیں آتا کیونکہ اللہ نے اللہ کے رسول کو بتایا ہی نہیں. ہم کیا کہتے ہیں، اللہ اعلم بمرادہ بذلک، اس کا معنی اللہ ہی جانتے ہیں. اجر اس کا بھی ملتا ہے، 30 نیکیاں اس کی بھی ملتی ہیں. تو قرآن پڑھنے کا اجر الگ ہے اور قرآن کو سمجھنا یہ اس میں اور اجر کا اضافہ ہے، اور عمل کرنا یہ اصل مقصود ہے، اور اس کو آگے پہنچانا یہ اصل ذمہ داری کی ادائیگی ہے.